ایک عام مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اس کی بخشش اور مغفرت فرما کر کے اسے جنت میں داخل فرما دے۔ لیکن جو حضور پاک علیہ السلام کے بڑے عاشقین اور سچے محبین ہیں تو ان کے لیے بات یہ ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی ذات پاک سے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے، حضور سے عشق کرنے والے جو صحابہ کرام تھے، ان کی محبت کی ایک جھلک دیکھیں کہ ان کی محبت کا عالم کیا تھا۔ وہ جنت پر حضور پاک علیہ السلام کے روئے زیبا کی زیارت کو ترجیح دیتے تھے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہیں حضور پاک علیہ السلام کہ ایک صحابی کے واقعے کو اسے امام طبرانی نے معجم میں روایت کیا ہے، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے، اور تفسیر ابن کثیر نے روایت کیا ہے، امام سیوطی نے در منصور میں روایت کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے، ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال، حضور کے ایک صحابی حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ انک لأحب الی من نفسی، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، اور مجھے اپنے آپ سے بڑھ کر آپ کی محبت ہے۔ وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنی اہل و عیال اور اپنی آل و اولاد سے بھی زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو ہمیشہ آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، میرے خیال میں ہمیشہ آپ ہوتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک، اور جب آپ کی یاد حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کے دیدار کے لیے بے قرار ہو جاتا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں، اور حاضر ہو کر جب آپ کا رخ زیبا دیکھتا ہوں، آپ کی زیارت ہوتی ہے تو میرے دل کو قرار آ جاتا ہے، چین آ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنا ایک جو خدشہ ظاہر فرما رہے ہیں، دیکھیں کہ ان کا یہ جو خدشہ ہے وہ کتنا مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سچی محبت کے نتیجے میں قیامت تلک حضور پاک علیہ السلام کے آخری امتی تک کے لیے یہ قاعدہ اور قانون ان کی وجہ سے نازل فرمایا۔ ان کا خدشہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں وَإِذَا ذکرت موتی و موتک، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انسان ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی موت آ جائے گی، اور آپ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشر بنا کر کے بھیجا ہے تو آپ پر بھی اللہ کا حکم آئے گا اور آپ بھی اس دنیا سے وصال فرما جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں عرفت انک اذا دخلت الجنت رفعت مع النبیین، میں یہ سوچ کر کے پریشان ہوں کہ جب آپ وصال فرما جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا تو آپ تو انبیاء کرام کے ساتھ بڑے اونچے درجات میں ہوں گے، آپ تو اعلیٰ مقام پر ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اور کہتے ہیں وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةِ، اور اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تو کہتے ہیں حَسِبْتُ أَن لَا أَرَاكَ، جو مجھے سب سے زیادہ چیز پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں جنت میں داخل بھی ہو گیا تو آپ کہاں اونچے درجے میں ہوں گے اور میں کہیں نچلے درجے میں ہوں گا، تو مجھے سب سے زیادہ جو پریشانی ہے، جو خیال مجھے ستا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں آپ کی زیارت اور آپ کے دیدار سے محروم ہو جاؤں۔ سوچیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے کیسی محبت ہے اور کیسا حضور پاک علیہ السلام کا سچا پیار ہے، عشق ہے، کہ جنت میں جانے کی خوشی نہیں ہے، جنت میں جانے پر بھی ایک ٹینشن ہے کہ وہاں حضور کی زیارت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی محبت کا حال ہمیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت پر مالک جنت کو ترجیح دیتے تھے،
اور وہ جنت میں داخلے کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پر ترجیح دیتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ اپنا ایک خدشہ ظاہر کیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ فلم یرد الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا، انہوں نے اپنا ایک خدشہ ظاہر کیا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، حضور خاموش رہے۔ لیکن اللہ جل مجدہ الکریم نے اس عاشق صادق اور محب صادق کے قلب کی جو کیفیت تھی، اس سچی محبت کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان سے ایک وعدہ فرمایا بلکہ ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قیامت تلک حضور سے اس طرح سے ٹوٹ کر کے جتنے محبت کرنے والے، حضور سے عشق کرنے والے حضور کے غلام ہوں گے، ان تمام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرما لیا اور ایک قاعدہ جاری فرما دیا۔ جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین سورہ نساء کی آیت نمبر 69 لے کر کے حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ وعدہ فرمایا۔ وعدہ سب سے پہلے ان صحابی سے ہے جنہوں نے اپنا یہ خدشہ ظاہر کیا ہے، اور پھر ان کے واسطے سے ہر محب رسول اور عاشق رسول سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور تو خاموش ہو گئے ان کے سوال پر، حتی نزل جبریل بہذہ الآیہ، یہاں تک کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر کے نازل ہوئے، اور وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے محبت کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے اپنے عشق کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جواب میں اس محبت کو اطاعت کا نام دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور یہ جس موقع پر آیت نازل ہوئی ہے وہاں سارا معاملہ محبت کا تھا، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، اور سچی محبت اطاعت ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہاں شرط لگا دی ہے اطاعت کی کہ اگر سچی محبت کا دعویٰ ہے تو وہ دعویٰ جب تک اللہ رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو بغیر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ہر محبت کا دعویٰ، ہر عشق کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ اور جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ اصل میں محب رسول ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی شرط لگائی کہ محبت وہی قابل قبول ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ ہو۔ پھر اس اطاعت کی شرط کے ساتھ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور اطاعت کے رنگ میں رنگی ہوئی محبت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ لوگ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی انعام فرمایا، خصوصی فضل اور کرم فرمایا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، وہ خصوصی فضل پانے والے، خصوصی اللہ کا انعام پانے والے انبیاء کرام ہیں۔ اور کون ہیں؟ والشہداء والصالحین، اللہ کا خصوصی فضل اور اس کا خصوصی انعام پانے والے وہ شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینے والے اور نیک لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ سب سے اچھے ساتھی ہیں، اور یہ سنگت سب سے اچھی سنگت ہے، یہ معیت سب سے اچھی معیت ہے، یہ رفاقت سب سے بہترین رفاقت ہے، اور یہ قربت سب سے بہترین قربت ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے ایک عاشق صادق صحابی رسول نے جب اپنی طلب کا اظہار فرمایا تو حضور پاک علیہ السلام تو خاموش ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کی پاکیزگی اور جذبوں کی سچائی کو دیکھتے ہوئے اس آیت پاک کو نازل فرما دیا، اور یہ واضح فرما دیا کہ انبیاء کرام کا ساتھ، شہداء کا ساتھ، صالحین کا ساتھ انہیں نصیب ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں گے، جو صرف زبانی کلامی دعوے کرتے رہیں گے اور نعرہ محبت بلند کرتے رہیں گے زبان سے، لیکن اپنے عمل سے
اللہ و رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو وہ ہرگز اس انعام کو پانے والے نہیں ہوں گے۔ جب یہ آیت پاک نازل ہو گئی تو ام المومنین فرماتی ہیں فَدَعَا بِهِ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ، حضور پاک علیہ السلام نے انہیں بلوایا اور بلوا کر کے ان کے دل کو اطمینان ہو جائے، چونکہ انہوں نے اپنی بے چینی کا اظہار کیا تھا کہ پتہ نہیں وہاں میں حضور کا دیدار کر بھی پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، حضور کی زیارت ہوگی اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نچلے درجے میں جنت میں رہ کر کے حضور کی زیارت اور دیدار ہی سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو ان کی اس بے چینی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک کو نازل فرما کر دور کیا، اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنی جانب سے جو اب تک کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس آیت پاک کے نازل ہونے کے بعد اپنے ان صحابی کو بلایا اور اس آیت پاک کو پڑھ کر کے انہیں سنایا، گویا کہ انہیں تسلی دی کہ گھبرانا مت، میری اطاعت کرتے رہنا اور اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، میری اور میرے رب کی اطاعت میں اگر تمہاری زندگی گزرتی ہے تو یہ رب کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ اور تمام انبیاء کا ساتھ نصیب فرمائے گا، تمام شہداء، صدیقین اور صالحین کا ساتھ نصیب فرمائے گا، تم الگ نہیں رہو گے، تم ہماری اطاعت میں یہاں زندگی گزارو، وہاں اللہ تعالیٰ تمہیں ہماری رفاقت، ہماری معیت نصیب فرما دے گا۔ تو اس آیت پاک کی روشنی میں اور اس روایت سے ہم نے یہ جان لیا کہ جنت میں انبیاء اکرام کا ساتھ، صدیقین کا ساتھ اور شہداء اور صالحین کا ساتھ کنہیں نصیب ہوگا، تو وہ لوگ وہ خوش نصیب ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا جو ساتھ ہے، اس ساتھ کو، اس قربت کو، اس معیت کو مشروط کر دیا ہے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور پاک علیہ السلام کا اور تمام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا جنت میں ساتھ نصیب ہو، تو ہم اللہ رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنے لگ جائیں اور اپنی پوری زندگی کو اللہ رسول کی اطاعت کے رنگ میں رنگ لیں۔ انبیاء اکرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جنت میں قربت، ان کی معیت اور ان کی رفاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کو شرط بنا دیا ہے۔ اب اس شرط کو جو لوگ پورا کریں گے وہ ان کی قربت، معیت اور رفاقت جنت میں ضرور پائیں گے، اور جو اللہ رسول کی اطاعت میں زندگی نہیں گزاریں گے وہ پھر اس ساتھ سے محروم رہیں گے، اس قربت اور اس رفاقت سے بھی محروم رہیں گے۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ قربان جائیں ان صحابہ اکرام کی محبت پر، ان صحابہ اکرام کے حضور پاک علیہ السلام کی ذات میں فنائیت پر کس کمال درجے کی محبت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی زیارت پر اپنی جنت کو قربان کیے بیٹھے ہیں، اور یہی سچی محبت تھی، حضور پاک علیہ السلام سے سچا پیار اور عشق تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ پیغام دیا، آپ نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے اس خدشے کو اپنے دل سے نکال دیں، چونکہ آپ حضور سے، اللہ کے محبوب سے سچی محبت کرتے ہیں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ جس طرح سے دنیا میں عطا کیا گیا ہے کہ آپ کو حضور کا صحابی بنایا گیا ہے، جس طرح سے آپ کو حضور کی معیت، حضور کا ساتھ اور حضور کی قربت و رفاقت اس دنیا میں عطا کی گئی ہے اور آپ ان کے زیر سایہ کرم ہیں، تو آپ اگر حضور پاک علیہ السلام کی جب اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں تو بس اطاعت کرتے جائیں، حضور سے محبت کرتے جائیں، جس طرح سے حضور کے زیر سایہ آپ یہاں ہیں تو جنت میں بھی حضور پاک علیہ السلام سے آپ کو دور نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ان کی زیارت کا لطف اٹھائیں اور جنت میں بھی جا کر کے حضور پاک علیہ السلام کی قربت اور حضور کی معیت سے سرشار ہوتے رہیں۔ ہمیں بھی یہ تڑپ ہے کہ جنت میں حضور پاک علیہ السلام کی زیارت کا شرف ہمیں نصیب ہو اور ان کی قربت، معیت اور رفاقت نصیب ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی قربت اور معیت اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین
کی رفاقت دلانے والی اللہ و رسول کی ہم سب کو اطاعت کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیقی الا باللہ۔